السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ایک لڑکی کی داستان غم سنا رہی ہوں جو بن گئی تھی بن بیاہی ماں اور اپنے شوہر کی قاتل۔ ایسا اس نے کیوں کیا جانتے ہیں؟ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو پریس کریں۔ کہتے ہیں جس نے بیٹی کو پال پوس کر بڑا کیا اور کبھی بیٹے کو بیٹی پر فوقیت نہ دی وہ جنتی ہے۔ میری بھی 6 بیٹیاں ہیں، آخرت میں جنت ملے گی یا نہیں، مگر اس دنیا میں ہی جہنم کو میرا نصیب بنا دیا گیا ہے۔ میں کس روش پر چل پڑی ہوں، قصوروار تو میں خود ہی ہوں۔ یہ کانٹوں بھری فصل خود میں نے ہی بوئی ہے، جو بویا ہے وہی کاٹ رہی ہوں آج۔ نہ جی سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں، جیون ایک زہریلا پیالہ بن گیا ہے جو قطرہ قطرہ میری رگوں میں پھیل رہا ہے۔ میں جب بھی اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو ایک دھن سی نگاہوں میں بھر جاتی ہے اور پچھتاوے کے کالے ناگ ڈسنے لگتے ہیں۔ بچپن ہی سے میں کچھ حسن پرست واقع ہوئی تھی، یعنی اپنے آپ کو پسند کرنے والی، اپنی شکل صورت پر مر مٹنے والی۔ شکل و صورت بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی بلکہ بہت اچھی دی تھی، اس لیے خود پر بہت نازا تھی۔ بہت غرور تھا مجھے اپنے چہرے پر، اور مجھے اپنے آگے کوئی اچھا لگتا بھی نہیں تھا۔ لیکن قدرت نے تقدیر میں جس شوہر کو لکھا ان کی شکل معمولی سی تھی، لیکن وہ مجھے اس لیے قبول ہو گئے۔ امیر تھے، دولت مند تھے، اپنا کاروبار تھا، اور مجھے ان کی دولت پر بے انتہا غرور اور تکبر تھا۔ میرے غرور اور تکبر میں اضافہ ہو گیا ان کے کاروبار کو دیکھ کر، اس لیے میں نے ان کو دل سے اپنایا۔ ان کے ساتھ میری جو 5 بیٹیاں تھیں وہ بھی باپ پر ہی گئی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ میری بیٹیاں میری طرح ہوتی، بے حد خوبصورت، حسین، لیکن وہ تو اپنی باپ کی شکل پر چلی گئیں۔ مجھے اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا، حسن پر مرنے والی اپنے آپ پر فدا، جب اس کی بیٹیاں باپ پر چلے جائیں، یعنی معمولی سی شکل و صورت کی، تو کیا ہوگا اس کا انداز۔ 5 بیٹیوں کے بعد مجھے مزید اولاد کی تمنا تو نہیں تھی، مگر علی کو اب بھی ایک آس تھی، شاید اس بار بیٹا ہو جائے، شاید جائیداد کا وارث پیدا ہو جائے، مگر اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹی ہی دی۔ علی تھوڑے سے مایوس ہو گئے، پھر انہوں نے اس بیٹی کو بھی سینے سے لگا لیا۔ پھر وہ مجھے سمجھانے لگے، بیٹیاں بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اور پھر ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے بیٹیوں کے نصیب سے، تو ہم بیٹی کی پیدائش پر ناشکری کیوں کریں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس بار بھی بیٹی کی پیدائش پر میں افسردہ ہو جاؤں گی، مگر صحیح معنوں میں اس بار تو مجھے ماں بن کر جو خوشی ملی وہ 5 بیٹیوں کی پیدائش پر بھی نہ ملی تھی، کیونکہ وہ بچی کیا تھی، چاند کا ٹکڑا تھی جو اللہ تعالیٰ نے میری گود میں ڈال دیا تھا۔ گلابی رنگت، نیلی آنکھیں، بڑی بڑی لمبی پلکیں، معصوم سا چہرہ، نازک ہونٹ اور بالکل میرے خوابوں کی تعبیر۔ اس پر جان چھڑکتی تھی میں۔ ریحانہ کو میں نے اپنی ممتا کی چھاؤں میں سمیٹ لیا۔ میری بڑی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور ریحانہ بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ میری لاڈلی تھی، چہیتی تھی۔ باپ بھی بے انتہا اس سے محبت کرتے تھے۔ میری بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ میں نے انہیں پیار، محبت، شفقت کچھ بھی نہیں دیا، ممتا تک نہیں دی، مگر انہیں ڈھیر و جہیز دے کر رخصت ضرور کر دیا، کیونکہ مجھے دکھاوا کرنے کی عادت تھی۔ دولت تو بے تحاشا تھی، دکھاوے کے لیے، سسرالیوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے میں نے بہترین جہیز دیا، جس سے سب لوگ میری واہ واہ کرنے لگے۔ کیا ماں عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو میری بیٹیاں ہی جانتی تھیں میں نے ان سے کتنی محبت کی ہے۔ ان بیچاریوں نے تو کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا، ہم بھی تو آخر آپ کی ہی اولاد ہیں، پھر ریحانہ میں اور ہم میں یہ فرق کیوں؟ مگر شاید وہ بنا پوچھے سمجھ گئی تھی کہ ان کی ماں ایک ماں ہونے سے زیادہ ایک چہرے پر مرنے والی عورت ہے۔ اس حسن پرستی کے جذبے نے ممتا کے جذبے کو ختم کر دیا تھا۔ ریحانہ میرے بیجا لاڈ پیار میں پلتی رہی، اس کی خوشیوں، اس کی کامیابیوں پر کبھی میں نے دعائیں نہیں دی، بلکہ ہمیشہ پیسے اور تحفے دیے۔ دعاؤں کی اصلی دولت دینے کے بجائے میں نے ہمیشہ اسے کاغذی دولت دی۔ اسی طرح میں نے اسے پروان چڑھایا۔ بچپن گزار کر جب وہ جوانی کے دور میں آئی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، بالکل پری۔ 13-14 سال ہی میں اس کا حسن غضب ڈھاتا۔ پھولوں کی لطافت یعنی نزاکت، ستاروں کی جگمگاہٹ، چاند کا روپ تھا حسن اس کا۔ مجھے تو کائنات کا سارا حسن
اس کی ذات میں سمایا ہوا لگتا، اسے دیکھ دیکھ کر جیتی میں۔ اس سے زیادہ محبت مجھے کسی اور سے تھی ہی نہیں۔ وہ ذرا سا بھی اداس ہوتی تو میں گھر بھر میں ہنگامہ کر دیتی، اس کی تمام سہیلیوں کو فون کر کے بلا لیتی۔ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اب اس کے حلقہ احباب میں یعنی دوستوں میں لڑکے بھی داخل ہو گئے تھے۔ سارا دن اس کے دوست ہنگامہ کرتے رہتے، خوب تیز میوزک کی دھن میں ناچتے۔ ریحانہ کا پارٹنر ہمیشہ شکیل بنتا، وہ شکیل کے ساتھ رقص کرتی۔ سارا دن وہ ریحانہ کے کمرے میں بیٹھا رہتا، لیکن میں کیسی ماں تھی، پھر بھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ایک غیر مرد، ایک لڑکا میری بیٹی کے ساتھ کمرے میں کیا کرتا ہے، کبھی پوچھا ہی نہیں، کیونکہ میری آنکھوں پر ریحانہ کی محبت نے پٹی باندھ دی تھی۔ میری بیٹی کی محبت عشق کا روپ دھار چکی تھی، مگر میں صرف اور صرف اسے خوش رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل میرے لیے جائز تھا، چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ریحانہ اب کالج میں پہنچ چکی تھی۔ کالج میں جا کر وہ اور بھی زیادہ آزاد اور خود سر ہو چکی تھی۔ ضدی تو وہ پہلے ہی تھی۔ ظاہر ہے کہ جن اولادوں پر کوئی روک ٹوک نہ ہوتی ہو، وہ اسی طرح ضدی، سرکش اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن جب وہ کالج سے واپس آئی تو اس کا چہرہ مرجھایا سا تھا۔ وہ تھکی تھکی سی آ کر کرسی پر گر گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ کئی دنوں سے اماں جی متلا رہا ہے، کچھ کھایا بھی نہیں جاتا، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ میں نے اس کے سراپے پر نظر ڈالی، اوپر سے نیچے اس کو دیکھا تو کانپ کر رہ گئی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس خطرے کا الارم دینے لگی۔ میرے دماغ کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اسی پریشانی کی کیفیت میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر رافعہ حسن کی رپورٹ نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں سر سے پیر تک دھماکوں کی زد میں تھی، مگر آفرین ہے میری ممتا پر کہ میں نے اسے نہ مارا نہ ڈانٹا، بس اپنی عزت کو بچانے کے لیے چپ چاپ اسے گھر لے کر آ گئی۔ خاموش رہی، کسی کو نہیں بتایا۔ شام کو ایک اور طوفان آ گیا۔ ریحانہ کی پھپھو جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہ اچانک ہمارے گھر آ گئی، اور اس بار ان کا ہمارے گھر آنے کا مقصد تھا اپنے بیٹے وسیم کے لیے ریحانہ کے ہاتھ کو مانگنا۔ وہ اس کی شادی وسیم سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت دولت مند تھی، کئی ہزار ایکڑ زمین کی مالک تھی۔ علی نے فوراً یہ رشتہ منظور کر کے ہاں کر دی، ذرا برابر دیر نہ لگائی اور مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ شادی کی تاریخ بھی طے کر دی اور مجھے حکم دے دیا۔ میں بے ہوشی کی حالت میں بس ان کو سنتی رہی۔ مجھے تو ہوش نہیں تھا، کیونکہ ریحانہ کے حوالے سے جو خبر مجھے ڈاکٹر سے ملی تھی، اس کے بعد تو میں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ ریحانہ کو معلوم ہوا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ امی جان، میں شکیل کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے اسے شوہر کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اور جسے دل مان لے اس کے بعد پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ ڈیڈی سے بات کریں، میں وسیم سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ ڈیڈی کو شکیل کے بارے میں بتا دیں۔ جب میں نے ڈرتے ڈرتے علی سے بات کی کہ وہ شکیل کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ وہ گھٹیا خاندان کا لڑکا، کیا وہ اس لائق ہے کہ ہمارا داماد بنے؟ شکیل اور وسیم کا کیا مقابلہ؟ کیا ملے گا ریحانہ کو؟ شکیل سے شادی کر کے جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو، اس کی شادی صرف وسیم سے ہوگی۔ میں سر جھکائے لوٹ آئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کو اصل بات بتا دوں۔ وہ باپ تھے اور ان کے اندر بے انتہا غرور اور تکبر تھا۔ اپنی دولت پر بہت نازا تھے۔ اپنی عزت کے لیے وہ مجھے اور ریحانہ کو گولی سے اڑا سکتے تھے۔ اب حالت ایسی تھی کہ کوئی ایسا ویسا فیصلہ اسے زندگی سے محروم کر سکتا تھا، اور میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ جب اسے پتہ چلے گا اس کا باپ راضی نہیں ہے شکیل سے اس کی شادی کے لیے، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی انتہائی قدم اٹھائے، لیکن اس نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میں حیرت سے اس کا منہ تک رہی تھی۔ یہ تو ابھی شکیل کے لیے مجھ سے کہہ رہی تھی اور اب اس رشتے پر راضی ہے۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے ممی، میں یہ شادی کروں گی، ڈیڈی کی اور خاندان کی عزت کی خاطر میں یہ شادی ضرور کروں گی۔ آخر انہوں نے مجھے اتنے نازوں سے پالا ہے، عیش و آرام کی زندگی دی ہے، اتنی محبتیں دی ہیں۔ ان سب کے صلے میں یہ بات ضرور مانوں گی، میرے باپ کی عزت کا سوال ہے۔ اس نے عجیب سے انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ میں اندر تک کانپ گئی۔ ماں جو تھی، یہاں پر علی نے نہایت دھوم دھام سے اپنی لاڈلی بیٹی کی ڈولی رخصت کی۔ انہوں نے اپنے تمام ارمان اس کی شادی پر نکالے۔ ریحانہ کا وہ بہت چاہتے تھے، سب سے زیادہ اسی کو۔ بیٹی کے فرض سے فارغ ہونے کے بعد وہ بہت خوش تھے۔ خوف اور صدمے سے جہاں میرا برا حال تھا، خاندانی آن بان شان کی خاطر میں نے 2 زندگیوں سے کھیل لیا تھا۔
رات سے لے کر صبح کا وقت گویا میں نے سولی پر لٹک کر گزارا۔ خوفناک خیالات میرے دل کو دہلا رہے تھے۔ صبح جو بدنامی اور رسوائی ہونے والی تھی، میں اس کے تصور سے کانپ رہی تھی۔ یہی دعا میرے لبوں پر تھی، اے اللہ، اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، یا اس رات کی کبھی صبح نہ ہو۔ رسم کے مطابق صبح میں نے ملازموں کے ہاتھ بہت بہترین ناشتہ اس کے گھر بھجوایا۔ اسی کی واپسی پر مجھے ریحانہ کی خیریت کا علم ہوا تو مجھے کچھ اطمینان ہو گیا۔ شام کو ریحانہ ہنستی مسکراتی وسیم کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ میں حیران سی اسے دیکھتی رہی اور اس غیر متوقع صورتحال پر نہ میں ہنس سکی اور نہ ہی پوچھ سکی کہ بیٹی تم اتنی خوش کیوں ہو؟ کیا وسیم کو کچھ پتہ نہیں چلا؟ خیر، اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ریحانہ کو خوش دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ بھولے سے بھی شکیل کا نام نہیں لیتی تھی، نہ ہی اس کا ذکر کرتی تھی، نہ ہی تڑپتی تھی۔ حیرت کی بات تھی، جتنی دفعہ بھی میں اس کو دیکھتی یا وہ میرے پاس آتی، وسیم کے ساتھ آتی اور وسیم کے ساتھ ہی لوٹ جاتی۔ میں اب پرسکون تھی۔ بڑی 5 بیٹیوں کی طرح ریحانہ بھی اپنے سسرال میں خوش تھی۔ ریحانہ کی خوشی میری خوشی تھی۔ ریحانہ کی شادی کو 1 ماہ ہو چلا تھا۔ سردیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں نہا دھو کر اپنے بال دھوپ میں خشک کر رہی تھی۔ شروع ہی سے میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ بال دھوپ میں خشک کرتی ہوں۔ میرے بالوں کی چمک کا شاید یہی راز ہے۔ ابھی میں بال خشک کر بھی نہ پائی تھی کہ اسی وقت علی دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ عجیب وحشت کا عالم تھا۔ بولے، آشی، غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہماری بیٹی ریحانہ اجڑ گئی، ہم برباد ہو گئے۔ ارے کیا ہوا؟ کیسے اجڑ گئی؟ کیا ہوا میری بیٹی کے ساتھ؟ آشی، وہ ہماری ریحانہ کا سہاگ اجڑ گیا۔ نہیں، میں نے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیسے میری بیٹی اجڑ گئی؟ وہ معصوم کیسے موت کی آغوش میں پہنچ گیا؟ اس نے تو میری بیٹی کا اتنا بڑا گناہ چھپا لیا تھا۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے روتی رہی۔ علی نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ میری بیٹی ریحانہ کے سر پر سفید دوپٹہ تھا، اس کی کلائیاں چوڑیوں سے خالی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بیٹی کے دکھ پر میری آنکھیں بھی برس پڑی۔ آہوزاری اور چیخوں میں وسیم اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گیا اور ریحانہ اجڑی اجڑی میرے سینے سے لگی بلکتی رہی۔ ایک چیز مجھے جو کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی، وہاں شکیل کی موجودگی۔ ایک تو شکیل کی موجودگی، اور پھر حیرت ناک بات یہ تھی کہ دوسرا اس گھر میں اس کا عمل دخل۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اسی گھر کا فرد ہو۔ ہر چیز میں وہ آگے آگے تھا۔ سوگوار چہرے کے ساتھ وہ تمام انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ وسیم کی والدہ اور والد کا غم سے برا حال تھا۔ والدہ تو نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ ریحانہ کو سنبھالنے کے لیے میں وہیں رہ گئی۔ ریحانہ کو ویسی بھی عدت کا عرصہ وہیں گزارنا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت اچانک پولیس پہنچ گئی۔ تمام حویلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے۔ پولیس نے ریحانہ اور شکیل دونوں کو گرفتار کر لیا۔ میں تڑپ اٹھی۔ کیا قصور ہے میری بیٹی کا؟ کیوں پکڑ لیا ہے اسے؟ میں چیختی بلکتی رہی، اللہ اور رسول کے واسطے دیتی رہی، مگر پولیس انسپکٹر نے میری ایک نہ سنی۔ پھر وسیم کے خاندان کی عورتوں نے مجھے لان تان کرنا شروع کر دیا۔ بہت غصے میں نظر آ رہی تھی، جبکہ مجھے پتا ہی نہیں تھا، میں تو وہیں موجود تھی۔ کہنے لگی، بیٹی کے کالے کرتوتوں کا علم تھا تو اسے ڈولی میں کیوں بٹھایا؟ کیوں بے گناہ کی جان لے لی؟ بیٹے کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی جیتے جی مار دیا۔ اکلوتا بیٹا تھا۔ ہائے والدین، تمہارا کیا کر گئی تمہاری بیٹی؟ کیسے والدین ہو تم؟ تمہاری بیٹی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا۔ عورتوں کے الفاظ کیا تھے؟ پگھلا ہوا سیسا تھا میرے کانوں میں جو گھل رہا تھا۔ تفصیل کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ شکیل شادی کے چند ہی دن بعد ریحانہ کے گھر آنے جانے لگا۔ ریحانہ کے سسرال والوں نے اسے عزت دی، خاطر مدارت کی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے۔ شکیل نے وسیم سے دوستی کر لی۔ میری بیٹی ریحانہ، جسے میں بہت بھولا سمجھتی تھی، بہت مکار شاطر تھی، شادی والے روز ہی اس نے پیٹ کے درد کا شور مچا دیا۔ وسیم کو بھی اس نے یہی بتایا کہ وہ اپینڈکس کی مریضہ ہے۔ روزانہ رات کو وہ نیند کی گولی کھا کر سو جاتی۔ وسیم بے حد سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ ریحانہ کی باتوں کو سچ سمجھ بیٹھا۔ ایک روز شکیل کی موجودگی میں وسیم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شکیل نے خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے وسیم کو انجیکشن لگایا۔ وسیم کی طبیعت تو اسی وقت ٹھیک ہو گئی، جس کی وجہ سے گھر والے سمجھے کہ سچ میں بے حد اچھا ڈاکٹر ہے۔ اب وہ شکیل سے ہی ہر بات کہتے، مگر وسیم اندر ہی اندر گھلتا جا رہا تھا، اور 1 ہفتے بعد وسیم کا انتقال ہو گیا۔ وسیم کی بیماری میں ریحانہ نے دن رات ایک ایک کر کے اس کی دیکھ بھال کی، اچھی بیوی خود کو ثابت کیا۔ شکیل نے بھی بھائیوں کی طرح وسیم کی تیمارداری کی،
سارا گھر اس سے متاثر تھا۔ شکیل اپنا دائرہ وسیم کے گرد اتنا تنگ کر چکا تھا کہ گھر والوں کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو بلانے کی مہلت ہی نہ ملی اور وسیم اس جہان سے گزر گیا۔ انتقال کے دوسرے دن صبح ہی صبح وسیم کے والد نماز پڑھنے کے لیے لان میں آئے تو ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آئی۔ وہ اسی طرف آہستگی سے بڑھے۔ آہستہ آہستہ آنے والی آوازیں ریحانہ اور شکیل کی تھیں۔ شکیل کہہ رہا تھا، ریحانہ، ہمارا سچا پیار تھا، اب ہماری راہ میں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو دیوار تھی ہم نے اسے بڑی آسانی سے ہٹا دیا۔ مجھے دیکھو، میں بھی تو کتنی خوبصورتی سے وسیم کو اپنے جال میں پھنساتی رہی، بیوقوف بناتی رہی۔ اس سے آگے وسیم کے والد نے کچھ سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور یوں میری نازوں سے پلی بیٹی جیل کے پیچھے پہنچ گئی۔ وہ تڑپ رہی تھی، امی میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے لے چلیں۔ وہ سلاخوں پر اپنا سر مار رہی تھی، میرا دل کٹا جا رہا تھا۔ میری نازوں پلی بیٹی کن حالوں میں تھی؟ وہ جو پھولوں کی سیج پر سوئی، جس کو کبھی میں نے ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچنے دی، جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، آج زمین کا بستر اس کا مقدر تھا۔ ایک کوٹری میں وہ قید تھی، وہ رو رہی تھی، امی مجھے یہاں سے لے چلے، مجھے جرم کرنے پر شکیل نے اکسایا تھا، اس کے بہکانے پر میں نے یہ جرم کیا۔ وہی وسیم کو زہریلا انجیکشن لگاتا تھا، اس نے زہر میں نہ جانے کیا ملایا تھا کہ اس کے جسم کی رنگت تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ فوراً مرا، کیونکہ وہ زہر انسان کو فوراً نہیں مارتا بلکہ آہستہ آہستہ انسان کی جان لیتا تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کس پتھر دل کی مالک تھی میری بیٹی، بیٹی وہ تمہارا سہاگ تھا، اسے یوں بے دردی سے مارتے ہوئے تمہارا دل، تمہارا کلیجہ نہیں کانپا؟ انسانیت مر گئی؟ نہیں امی، میں نے کبھی بھی وسیم کو اپنا سہاگ نہیں سمجھا، وہ میرا شوہر نہیں تھا، میرا شوہر تو شکیل تھا، میری ہر چیز کا مالک اور میری ہونے والی اولاد کا باپ۔ وہ کتنی بے باکی سے بول رہی تھی، اسے یہ بھی خیال نہیں تھا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ ہاں، وہ سب اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اور صحیح تو کہہ رہی تھی، میں نے ہی تو اسے بگاڑا تھا، اسے اتنا حوصلہ دیا تھا کہ آج وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھی تھی، گناہ پر گناہ کر گئی تھی، پہلے زنا اور پھر قتل۔ میں نے ہی اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کر کے اسے اس مقام پر کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ بھی نہیں تھی، ذرا سا بھی نادم نہیں تھی۔ وسیم کے والد کے دکھ اور والدہ کی ذہنی حالت نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ میرا سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا، اسے سزا بھگتنا ہوگی۔ جیل کے اندر گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ اس کے لیے عذاب ہوئی۔ گزرے ہوئے زمانے کے سکھ، آرام اسے خون کے آنسو رلائیں گے، یہی اس کی سزا ہوگی۔ یہ میرے ضمیر کا فیصلہ تھا، لیکن میری ممتا کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ میری ممتا آج بھی ریحانہ کے دکھوں پر تڑپ رہی تھی، جو کچھ ریحانہ سہ رہی تھی وہی مجھے سہنا پڑ رہا تھا اپنے گھر میں۔ علی نے بیٹی کے لیے وہ اپنی پوری جائیداد لٹا کر بھی بیٹی کو بچانا چاہتے تھے۔ ہائے کیا قسمت تھی میری بیٹی کی، پیدا ہونے پر ہم نے اسے دعاؤں کے بجائے سونے چاندی کے کھنکتے ہوئے سکوں سے خوش آمدید کہا، اور آج وہ جب موت کے دہانے پر کھڑی تھی تب بھی روپیہ ہی اسے بچانے کے لیے کوشش میں مصروف ہے۔ کاش وہ دعاؤں کے سائے میں پل کر جوان ہوتی، میں نے اسے اچھی تربیت دی ہوتی تو آج اسے اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ دن نہ دیکھنا نصیب ہوتا۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، 5 سال قید بامشقت اور پھر پھانسی کی سزا اس کو اور شکیل کو۔ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے اور میں اپنے کیے کی۔ انسان کو ایک ہی دفعہ مر کر سکون پا لینا چاہیے، مگر میں جو زندگی گزار رہی ہوں اس کا ایک ایک پل زہر کا گھونٹ ہے جو میرے حلق سے اتر رہا ہے۔ میں نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں۔ میری 5 بیٹیاں اپنے سسرال میں بہت خوش ہیں، کیونکہ میں نے ان کو نہ محبت دی نہ چاہت۔ انہوں نے جو کچھ حاصل کیا اپنی سیرت سے حاصل کیا، اپنی نیک نیتی سے حاصل کیا۔ ان کو ماں کی محبت تو نہ ملی، لیکن سسرال کی شوہر کی محبت مل گئی۔ پر مجھے کیا ملا؟ اور ریحانہ کو؟ اسے تو ماں کی اتنی محبت ملی تھی، پر اس نے سب کچھ گوا دیا، سب کچھ۔ کاش کو یہ بتا دے کہ میری سزا کب ختم ہوگی۔ ہم جیسی ماؤں کو ان کا حال اگر کوئی دیکھ لے تو وہ کہے گا ہاں، ان کو عبرت کا نشان ہی بننا چاہیے۔ ایسی ماؤں کو اس دنیا میں ایسا ہی رہنا ہے، جہنم کی زندگی ان کو دنیا میں ہی گزارنی ہے۔